علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ ہے مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، وکفرن وکفر کے سبب بنی، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور اس کے انتظار میں بنائی گئی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہیں، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گی کہ ہمارا ارادہ تو بلائی کا تھا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور رب گواہی دے رہا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا تم مت کھڑے ہونا اس مسجد میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُونَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ اس مسجد بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور اللہ ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات وقار سامعین محترم، آپ دیکھیے کہ حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی، رب تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد نہ کہا، فرمایا وَكُفْرًا وہ تو کفر کے سبب بنی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ منافقین کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنا رہے تھے۔ اس میں ایک بڑی سازش تھی۔ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی مدینہ تشریف آوری پر حضور سے کہنے لگا آپ کون سا دین لائے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں بھی اس دین میں ہوں۔ حضور نے فرمایا تم اس دین میں نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا آپ نے اس میں کچھ اور بھی ڈال دیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوا اللہ اسے مسافرت میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ امام الانبیاء نے آمین فرمایا۔ اس کے بعد ابو عامر کہنے لگا روز عہد والے دن حضور علیہ السلام سے آپ کے مقابلے میں جو بھی قوم لڑنے کے لیے کفار کی آئے گی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کے مقابلہ کروں گا۔ پھر وہ اس کا یہ معمول حنین تک جاری رہا۔ وہ جناب جب بھی مقابلے میں جو جنگ آتی حضور کے مقابلے میں آ کے لڑتا، یعنی اس قوم کے ساتھ چلا جاتا اور حضور کے مقابلے میں حضور کے ساتھ آ کے لڑتا، حضور کا مقابلہ کرتا اور عالم کفر کا ساتھ دیتا۔ یہ اس کا معمول حنین تک جاری رہا۔ وہ حضور کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ حوازن کو جب شکست ہوئی تو وہ ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ وہ جناب جنگ کا سامان سارا جناب جمع کریں اور جو قوت و صلاح ہو سکے سب جمع کریں اور ایک مسجد تیار کرو۔ میں جب شاہ روم سے آؤں گا میں وہاں سے لشکر رومی لے کر آؤں گا، ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نکالوں۔ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے منافقین نے جناب ایک مسجد تیار کی جس کو مسجد درار کہا جاتا ہے۔ جب مسجد بنا لی تو امام الانبیاء سے عرض کی کہ ہم نے مسجد تیار کی ہے، کمزور لوگ ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، تاکہ وہ اس میں جناب نماز ادا کر سکیں۔ امام الانبیاء سے انہوں نے عرض کی کہ آپ اس مسجد میں نماز ادا کیجیے اور اس مسجد کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے تشریف لے کے جا رہا ہوں، واپسی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو میں نماز ادا کروں گا۔ آپ تشریف لے کر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام جب تبوک سے واپس تشریف لے کے آئے تو آپ مدینہ شریف کے ایک موضع میں ٹھہرے، مدینہ شریف کے قریب ایک موضع میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ کو درخواست کی کہ آپ اس مسجد میں تشریف لے کے آئیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فاسد ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ منافقین کیا چاہتے تھے اور ان کی مسجد کا مطلب بنانے کا کیا تھا۔ قرآن نے کہا وہ تو کفر کے سبب بنی، وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، اور قرآن نے کہا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا کبھی بھی، کیونکہ وہ مسجد تو جناب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، وہ تو کفر کے سبب بنی۔ رب نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جناب گرا دیا جائے کیونکہ وہ مسجد کفر کے سبب بنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور اس مسجد کو گرا دو۔ ان میں حضرت مالک بھی تھے، حضرت مان بن عدی بھی تھے، حضرت وحشی بھی تھے، عامر بن سکن بھی تھے۔ حضرت مالک نے ایک ٹہنی کو کھجور کی آگ لگا کر جا کر اس مسجد کو جلا دیا، گرا دیا مسجد کو۔ صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا دیا۔ ابو عامر راہی ملک شام میں بحالت سفر بے کس و تنہائی میں ہلاک ہوا۔
اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اس مسجد میں جانے کا ارادہ کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے منادی کی کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہ کرنا۔ انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں اس لیے مسجد بنائی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ باتیں کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں وہ انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ آج بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جی اہل سنت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی منافقین کی جناب جماعت میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ باقی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اہل سنت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اہل سنت کے ہی پیچھے نماز ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی بات موجود ہے جب سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھی اس جگہ سے بھی نہیں گزرے، اس گلی سے بھی نہیں گزرے۔ بتائیں حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی جائے تو قرآن اس مسجد کو مسجد نہ کہے۔ آج بھی جو لوگ حضور کو چھوڑ کر جناب یہ باتیں کرتے ہیں، حضور کے دین کو چھوڑ کر حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی باری آ جائے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو جناب دین کا کام کر رہے تھے، ہم تو جناب حدیث پڑھا رہے تھے۔ جناب کائنات کا سب سے بڑا ہمارے بابا جی فرماتے تھے بتاؤ وہ کون سی تو حدیث پڑھا رہا تھا جس میں ناموس رسالت نہیں تھی؟